لیکن ہمارا اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب نے فرمایا فآتی ذی القربى حقہ. اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک واحد مذہب ہے جو حق لینے کا درس نہیں دیتا بلکہ حق دینے کا درس دیتا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک پہلے اپنا حق ادا کرے، کہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرے کہ میں نے حق دینا ہے، میں نے بڑھ چڑھ کر غریب کی مدد کرنی ہے، مجھے غریب سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے رشتہ دار سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے اوپر جو اس کا حق ہے میں اسے ادا کروں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کا حکم ہے، فرائض ہیں کہ بھئی بہنوں کو وراثت دینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی باپ فوت ہوگا بھائی سب سے پہلے بہن کی ورثے پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور طرح طرح کے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ ہاں ہماری زمینیں اکٹھی ہیں، کوئی غیر آ جائے گا، آپ ہم سے پیسے لے لو، یہ ہم سے خرچہ لے لو، ہم آپ کو عید پہنچاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کر کے اس کی زمین ہتھیا لیتے ہیں. لیکن اسلام کا درس کیا ہے؟ کہ بھئی حق جس کا تمہارے پاس ہے وہ حق دو. میری ایک بات یاد رکھو، جب بھی کسی ریاست میں، کسی حکومت میں، کسی گھر میں حقوق کی پامالی ہوگی. حقوق کی پامالی کیا ہے؟ کہ اگر تمہارے دو گھر ہیں یعنی دو شادیاں کی ہوئی ہیں، آپ ایک بیوی کو پروٹوکول دیتے ہو، ایک بیوی کے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، دوسری بیوی کو کچھ نہیں دیتے، اس کے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، یہ حقوق کی پامالی ہے. جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے. اگر بغاوت نہ بھی ہو اللہ کی طرف سے لعنت اترتے ہیں پھر اس گھر میں. جتنے بھی آپ دیکھیں، آپ سب اہل علاقہ اپنے ارد گرد دیکھیں، جس گھر نے، جس بھائی نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، وراثت نہیں دی، یا جس آدمی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اس کے گھر میں دیکھیں ضرور جھگڑا چل رہا ہوگا. وہ آپس میں بھائی دشمن بن چکے ہوں گے، ان کی اولادیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے. میرے عزیز، میرے محترم، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں، ہمارے گھر میں سلامتی ہو، ہمارے بھائیوں کی آپس میں محبت ہو، اولاد والدین کے ساتھ محبت کرے، والدین اولاد کے ساتھ محبت کرے، ہم سے آپس میں اچھا تعلق رکھے، تو اس کا واحد حل ہے کہ قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو. ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اپنی ذات سے باہر نکلو، اپنی ذات کو نفع دینے سے باہر نکلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کہیں بھی ایک موقع ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات کا سوچا ہو. کہیں بھی ایک موقع نہیں ہے. اگر چاہتے تو دنیا کے سب سے امیر ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے ہر چیز قربان کر دی. پیسے آئے غریب کو دے دیے، زمینیں آئی کسی اور کو دے دی، اپنی ذات سے ہٹ کر انہوں نے دین کا پیغام ہمیں پہنچایا ہے. اور ہم سب اسی نبی کے امتی ہیں، ہم سب اسی کے ماننے والے ہیں. اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو بھی اس نبی کی اتباع کرے گا، اس نبی کی غلامی کرے گا، یقیناً اس نے اللہ کی اتباع کر لی. فقد اطاع اللہ. اللہ رب العزت خود تاکید لگا رہے ہیں کہ یقیناً اس نے اللہ کی غلامی کر لی، اللہ کی اتباع کر لی، اللہ کو راضی کر لیا.